اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے 1073 مسئلہ پڑھ لیا تھا، آگے ہے فاصل الرجوع من عن الاعتکاف، اعتکاف چھوڑنا۔ یہ کب چھوڑا جا سکتا ہے، کب نہیں چھوڑا جا سکتا اعتکاف کو، درمیان میں سے چھوڑ کے واپس آ جانا۔ تو کہا کہ اعتکاف جو واجب معین ہو، واجب معین یہ ہے کہ آپ نے منت مانی ہے کہ فلاں دن اعتکاف میں بیٹھوں گا، تو یہ واجب معین ہو گیا ہے۔ منت، قسم، عہد، ان کے ساتھ واجب معین ہو جاتا ہے۔ تو اس کو تو آپ، یہ تو بیٹھنے سے پہلے ہی واجب ہے، لہذا اس کو چھوڑ کے واپس نہیں آ سکتے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی ہے واجب ہے لیکن معین نہیں ہے تو اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح مستحب ہے، معین نہیں ہے، مستحب ہے، اصلاً واجب ہی نہیں ہے، مستحب ہے، اس کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے 2 دن پورے کر دیے تو اب وہی مستحب جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، اور اب اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، اس کا اب تیسرا دن پورا کرنا پڑے گا۔ دوسرا دن پورا ہوتا ہے شام تک، مغرب جیسے ہوئی 2 دن پورے ہو گئے، دوسرے دن کی مغرب، پھر اب آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ الاعتکاف فی نفس مندوب، اعتکاف ذاتی طور پر مستحب ہے۔ ویاجب بالعارض، اور کسی وجہ سے واجب ہوتا ہے، نظر، عہد، قسم، ان چیزوں کے ساتھ۔ اچھا، ویاجب بالعارض من ناظر وشبہ، وان کان واجبا معینا، اگر واجب معین ہو تو فلا اشکال فی وجوب قبل الشروع، تو کہا اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے کہ وہ شروع کرنے سے پہلے ہی واجب ہے۔ فضلاً اما بعد، اچھے جائے کہ شروع کر دیا ہے، شروع کرنے سے پہلے ہی واجب ہے، اس کو تو آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا مُطْلَقًا أَوْ مَنْدُوبًا، اگر واجب مطلق ہے یعنی معین دن نہیں ہے، ایسے ہی منت مانی کے اعتکاف کروں گا، کسی دن بھی بیٹھ جائے تو یہ والا واجب ہے، یا مستحب اعتکاف ہے تو لم یاجب بشروع، اس کو شروع جیسے کیا ہے تو اب اس کو پورا کرنا واجب نہیں ہے۔ لم یاجب، شروع کرنے سے ہی اب اس کو وہ واجب نہیں ہو جاتا۔ کیا مطلب؟ اے لا یاجب اکمال ہو بمجرد شروع ہی ہے، شروع ہونے سے اس کو مکمل کرنا واجب نہیں ہو جاتا۔ وَإِنْ كَانَ هو علاوۃ استحبابًا فی الواجب المطلق، اگرچہ واجب جو مطلق ہے معین دنوں میں کا واجب نہیں ہے، اس میں احتیاط مستحب یہ ہے کہ آپ مکمل کرو۔ نعم یاجب بعد مضی یومین منہ، 2 دن گزر گئے ہیں تو اب مستحب طواف اعتکاف تھا یا واجب مطلق تھا، دونوں مستحب تھا یا واجب مطلق جو بھی تھا، جب 2 دن گزر گئے ہیں تو اب اکمال واجب ہے۔ نعم یاجب الاکمال بعد مضی یومین منہ، 2 دن گزر گئے تو اب تیسرا دن پورا کرو۔ فیتعین الیوم الثالث، اب تیسرا دن کا پورا کرنا یہ متعین ہے، یوم ثالث متعین ہے، یعنی اس کو پورا کیا جائے گا۔ اب تیسرے دن بھی کیا واپسی ہو سکتی ہے؟ ایک صورت میں ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بندے نے جب نیت کر رہا تھا طواف کی تو اس وقت اس نے یہ شرط لگائی تھی کہ اگر فلاں عذر میرا بن گیا تو پھر میں اعتکاف چھوڑ دوں گا، اور وہی عذر بن بھی گیا ہے، چاہے وہ عذر عرفی بھی ہو، عرف اس کو عذر سمجھتا ہے، شریعت میں وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن عرف کی نگاہ میں ایک عذر ہے، تو اس نے اس عذر کی شرط لگائی تھی کہ وہ ہوا تو میں چھوڑ دوں گا، تو اب تیسرے دن وہی عذر بن گیا ہے تو پھر یہ چھوڑ سکتا ہے، تو اشتراط کی صورت میں چھوڑ سکتا ہے تیسرے دن، ورنہ نہیں چھوڑ سکتا۔ الا اذا اشترط حالا النیہ، نیت کے وقت شرط لگا، نیت کے بعد نہ، نیت سے پہلے ہو لیکن نیت کے وقت نہیں تو پھر بھی نہیں چلے گی، نیت کے وقت شرط ہو۔ الرجوع لعارض، کوئی عارضہ لاحق ہو گیا، کوئی عذر آ گیا تو میں چھوڑ دوں گا طواف اعتکاف کو۔ فاتفق حصول ہو بعد یومین، اور وہی عذر جو تھا وہ اتفاقاً حاصل ہو گیا ہے 2 دن کے بعد، تیسرا دن اب یہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ فلا الرجوع عنہ حینئذ ان شاء، اگر چاہے تو یہ اعتکاف کو چھوڑ سکتا ہے۔ ولا عبرۃ بالشرط اذا لم یکن مقارنا للنیہ، یہ جو شرط
کی وجہ سے جو اشتراط ہم نے کہا ہے، اس شرط کی پھر کوئی قیمت نہیں ہوگی اگر یہ نیت کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے، یعنی سواؤن آکانہ قبلہ او بعد شروفی، نیت سے پہلے یہ شرط اس کے پاس تھی لیکن نیت کے وقت اس نے نہیں لگائی، یا نیت کے بعد اعتکاف شروع ہو گیا اس کے بعد یہ شرط ذکر کر رہا ہے، تو اس شرط کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ شرط نیت کے وقت ہو تو پھر اس عذر کی وجہ سے واپس آ سکتا ہے۔ اچھا، یہ ایسے بھی شرط نہیں لگے گی کہ میری جب مرضی آئے گی میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، کوئی عذر ہو اس کے ساتھ معلق شرط لگ سکتی ہے کہ یہ عذر ہو گیا تو پھر میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، چاہے وہ عذر عرفی بھی ہو۔ لا یجوز علی الاوات، احتیاط واجب یہ ہے کہ جائز نہیں ہے کہ اشتراط الرجوع متى شاء، کہ میں واپس چلا جاؤں گا جس وقت بھی چاہوں گا، یہ شرط لگانا جائز نہیں ہے احتیاط واجب بنا پر۔ وہیں لم یکن عارض، ان کے کوئی عارض، کوئی عذر، کوئی مشکل نہ ہوئی تب بھی چلا جاؤں گا، یہ شرط احتیاط واجب بنا پر ٹھیک نہیں ہے۔ نام یکفی فی العارض العذر العرفی، عرفی عذر بھی اس اعتکاف کے آگے جو عارض آیا ہے، معنی آیا ہے، وہ عرفی عذر بھی وہ معنی بن سکتا ہے، وہ عارض بن سکتا ہے، کافی ہے، اس کی شرط لگائی جا سکتی ہے۔ اب ہے کہ ایک بندے نے نیت میں شرط لگائی، بیٹھ گیا اعتکاف میں، اور پھر اس نے اعتکاف کی حالت میں اپنی شرط ساقط کر دیا ہے، تو کیا اب تیسرے دن وہ عذر بن گیا ہے تو کیا اب چھوڑ سکتا ہے؟ شرط اس نے خود ساقط کیا ہے، تو کہا شرط کے ساقط کرنے سے جو حکم ہے وہ ختم نہیں ہوتا، اب بھی یہ واپس آ سکتا ہے۔ اذا شرط الرجوع حال النیہ، نیت کے وقت اس کی شرط تھی رجوع کی کسی عذر کے صورت میں، ثم بعد ذلك اسقط شرطہ، پھر اپنی شرط ساقط کر دی، تو لم یسقط حکم، حکم جو ہے وہ ساقط نہیں ہوگا شرط کا، یعنی ابھی بھی اس کے لیے جائز ہے کہ تیسرے دن یہ چھوڑ کر واپس چلا۔ فیجوز له الرجوع اذا اتفق حصول العارض، اگر عارض لائق ہو گیا، حاصل ہو گیا، تو اب یہ چھوڑ کر آ سکتا ہے۔ اب ایک بندے نے اعتکاف کی جب منت مانی تھی، اسی منت میں شرط لگا دی تھی، منت مشروط تھی کہ مجھے مثلا اللہ نے اولاد دی تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، لیکن اس اعتکاف کے میں مثلا یہ عذر، فلاں عذر میرا بن گیا تو میں چھوڑ دوں گا، یہ منت میں ہی اس نے کر دیا تھا، یعنی منت ہی اس کی ایک قسم کی اشتراط والی تھی۔ تو اب نیت کی وقت، اعتکاف کی نیت کے وقت اس نے اگر وہ شرط ذکر نہیں کی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی منت اسی قسم کی تھی، تو وہ چھوڑ کے تیسرے دن اگر وہ عذر بن گیا اس کا تو وہ چھوڑ کے آ سکتا ہے۔ اذا نظر علی اعتکاف، نظر مانی اعتکاف کی، و شرط فی نظر ہی الرجوع، اور نظر میں رجوع کی شرط رکھ دی اسی منت میں، بیان کانا منظور ہو والا اعتکاف مشروطاً، کہ اس کا جو منظور تھا جس کی نظر مانی وہ اعتکاف مشروط اعتکاف کی نظر مانی تھی، تو اب جاز له الرجوع وان لم یشترط حین شروع الاعتکاف، اب یہ واپس آ سکتا ہے چاہے اس نے اعتکاف میں شروع ہوتے وقت نیت میں یہ شرط نہیں ذکر کی، تب بھی یہ واپس آ سکتا کیونکہ اس کا اعتکاف ہی مشروط تھا۔ اذا اطاب ہی وفعل نظر ہی، جب یہ اعتکاف کو انجام دے رہا تھا، اسی نظر والا، اسی نظر کی وفا کے طور پر اسی نظر والا اعتکاف تھا، تو اب یہ چھوڑ کے آ سکتا ہے۔ لأنه يكون من الاعتکاف المشروط به اجمالا، کیونکہ ایک اجمالی طور پر ایک قسم کی اس کی اسی نیت میں بھی شرط بن گئی ہے، کیونکہ یہ اعتکاف وہی کر رہا ہے نا جو مشروط تھا۔ اچھا، اب ہے مسجد میں غصبی جانماز ہے، کسی کی سے چھین کر وہاں اعتکاف اسی پر بیٹھ گیا ہے، یا غصبی کوئی بستر ہے اس پر سو رہا ہے، اعتکاف کر رہا ہے اسی پہ، یا ایک جگہ کسی نے اپنا خیمہ لگایا، اس نے اکھیڑ کے پھینک دیا اور وہیں اعتکاف کر رہا ہے، تو اس طرح اعتکاف ہو جائے گا، کا اعتکاف باطل نہیں ہے، اعتکاف باطل نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ غصبی مثلا جانماز یا غصبی بستر کو استعمال کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا اعتکاف باطل ہو جائے، کیونکہ وہ بیٹھا تو مسجد میں ہی آئے۔ اذا جلس فی المسجد علی فراش مغصوب، غصبی فراش پر بیٹھا ہے، لم یقض ذلک فی الاعتکاف، اعتکاف کی صحت میں یہ اثر نہیں رکھتا۔ وہکذا ان سابق شخص الی مکان من المسجد فازالہ المعتکف من مکانہ وجلس فیہ، کا اسی طرح ایک بندہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہے، اس نے اس کو اٹھا دیا اور اسی جگہ بیٹھ گیا، فإنہ لا یضر بصحت اعتکاف، اعتکاف اس کا صحیح ہے۔ آخری فصل
اعتکاف میں کون کون سی چیزیں ہیں جو اعتکاف کو باطل قرار دیتی ہیں، باطل کرتی ہیں، یہ ذکر ہوں گے یہاں۔ اور کفارہ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا باطل کیا ہے تو یہ ذکر ہوگا۔ کہا چند چیزیں ہیں جو معتکف نے ترک کرنی ہیں۔ پہلی الجماع، جماع میں فتویٰ ہے کہ یہ اعتکاف کو باطل کرتا ہے۔ اور دوسرے لمس، بیوی کو مس کرنا، بوسہ دینا، یہ شہوت کے ساتھ یعنی استمتاعات دوسرے جو ہیں بیوی کے ساتھ، تو یہ بھی احتیاط واجب کی بنا پر باطل کرتے ہیں۔ منہا الجماع ولاوت بجمن الحاق اللمس و تقبیل، مس کرنا، بوسہ دینا، بشاوت، شہوت کے ساتھ، بہی اس کو بھی ملا کرو جماع کے ساتھ، بہی یعنی بالجماع۔ فضلاً اما یصدق علیہ المباشرہ، چہ جائے کہ وہ چیزیں، یہ لمس و تقبیل ملاق ہیں تو چہ جائے کہ وہ چیزیں جو جن پر مباشرہ بما دون الفرج، فرج سے نیچے والی مباشرہ جن کو کہا جاتا ہے، کا تفخیذ، مثلا تفخیذ رانوں میں جو ہے والا تناسل کو رکھنا، یہ تخفیض ہے، ونحو ذالک، یا اس طرح کا کوئی اور کام، تو یہ لمس اور تقبیل سے زیادہ استمتاع والا کام ہے، تو یہ بدرجہ اولیٰ احتیاط واجب بنا پر باطل کریں گے۔ ولا فرق فی ذلک بین الرجل والمرأة، کوئی فرق نہیں ہے کہ مرد استمتاعات لے رہا ہو تو اس کا اعتکاف باطل ہے، جو بیوی جو ہے وہ استمتاعات لے رہی ہے تو اس کا اعتکاف باطل ہے، شوہر سے لمس و تقبیل کے ساتھ مثلا احتیاط واجب بنا پر باطل ہے۔ اچھا، اور جی استمناء جو ہے یہ بھی احتیاط واجب بنا پر اعتکاف کو باطل کرتا ہے، چاہے حلال استمناء ہو، بیوی ساتھ ہے مثلا اس کے۔ الاستمناء علی علامت العزومن، احتیاط واجب بنا پر استمناء، وان کان علی الوجہ الحلال، چاہے حلال طریقے سے ہو کر، نظر الی زوجہ، بیوی کو دیکھ کر منی خارج کر دیا۔ اچھا، او منہا، انہی میں سے ہے شم الطیب، خوشبو سونگھنا، چاہے لذت کے ساتھ خوشبو سونگھے، اس کو خوشبو سونگھنے سے مزہ لے رہا ہے، یا بغیر اس مزہ لینے کے بغیر ہی خوشبو سونگھے، خوشبو سونگھنا روز اعتکاف کو باطل کر دیتا ہے۔ اور جو نباتات ہوتی ہیں خوشبو والی نباتات، وہ سونگھنا وہ ہے جب آپ لذت کے ساتھ، تلذذ کے ساتھ مزہ لینے کے لیے سونگھ رہے ہیں تو پھر وہ بھی باطل کریں گے، اگر بغیر تلذذ کے ہیں تو پھر وہ باطل نہیں کریں گے۔ منہا شم الطیب، خوشبو سونگھنا، مطلقاً جو صورت بھی ہو، ولاء للشراء، یہ مطلقاً میں یہ بھی داخل ہے، خریدنے کے لیے سونگھ رہا ہے، کوئی اور غرض ہے، مطلقاً جو بھی صورت ہو۔ وشم الریحان مع التلذذ، یہ شم الطیب مطلقاً تھی، چاہے تلذذ کی کثرت سے ہو نہ ہو، جیسی بھی صورت ہو یہ مبطل تھی، اور ریحان جو ہے اس کا سونگھنا تلذذ کے ساتھ مبطل ہے۔ ولا مانع منہ اذا کان بدونہ، ریحان کو بغیر تلذذ کے سونگھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ریحان کیا ہے؟ کہا ریحان ہوا کل نبت طیب الرائحہ، کہ ہر وہ جڑی بوٹی، ہر وہ بوٹی، ہر وہ نباتات جو خوشبو، اچھی خوشبو والی ہو، وہ ریحان ہے، اس کا سونگھنا تلذذ کے ساتھ روزے کو، اعتکاف کو باطل کر دیتا ہے۔ اور جی بیع و شراء، خرید و فروخت، فتویٰ ہے اس میں کہ یہ اعتکاف کو باطل کرتے ہیں۔ اور خرید و فروخت کے علاوہ اور کوئی طریقہ تجارت ہو، جس طرح مبادلہ ہوتا تھا، تبادلہ جس کو ہم کہتے تھے، یہ بھی تجارت کی ایک قسم ہوتی تھی، تو یہ بھی احتیاط واجب بنا پر ہر قسم کی تجارت، بیع و شراء کے علاوہ ہر قسم کی تجارت احتیاط واجب بنا پر اعتکاف کو باطل کرے گی۔ اب ہے کہ اگر خرید و فروخت کی طرف وہ مضطر ہو، کھانے پینے کے لیے اس نے روٹی خریدنی ہے اعتکاف کرنے والے نے، تو اس کو کہیں گے پہلے کہ بھائی تو کسی کو اپنا وکیل بنا جو تیری طرف سے جا کر خریدے، تو خود نہ خرید، اور اگر وکیل نہیں مل رہا تو پھر بیع و شراء نہ کر، کوئی اور طریقہ کار جو تجارت بھی نہ بن رہا ہو، کوئی اور طریقہ کار، کوئی ہبہ شبہ، ان کو کہو کہ تجھے ہبہ کر دیں، تو
دکان والے کو فون کرو گے وہ تجھے ہبہ کر دے، تو اس طرح بیع و شراء سے بچ جاؤ گے۔ تو کوئی اور طریقہ بھی نہ ہو سکتا ہو، بس یہی ہو خرید و فروخت وغیرہ، تو پھر خرید و فروخت اعتکاف کو باطل نہیں کرتی۔ منها البيع والشراء بالمطلق التجارہ، ہر قسم کی تجارت علاوہ وجوبا، ولا باس بالاشتغال بالامور الدنیاویہ من المباحات، بیع و شراء تجارت کے علاوہ باقی جو امور دنیاویہ مباح ہیں ان کو آپ انجام دے سکتے ہیں۔ مثلا الخیاطہ، کپڑے سلائی کر رہا ہے یا کپڑے بن رہا ہے، وناویہ اور کوئی مباح کام کر رہا ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ وہ ان کا علاوہ استحباباً الاجتناب، احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔ وَإِذَا اضْطَرَّ إِلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، بیع و شراء کی طرح مضطر ہے، لأجل الأكل أو الشرب، کھانے پینے کے لیے، مما تمس حاجت المعتکف الیہ، اتنا کہ جس عقل و شرب جو ہے جس کی طرف یہ محتاج ہے اس کی بیع و شراء پر مضطر ہو گیا ہے، ولم يمكن التوکیل، وکیل بھی نہیں بنا سکتا، وما بحکم ہی، توکیل کے جو حکم میں ہوتا ہے وہ کام بھی نہیں کر سکتا۔ توکیل کے حکم میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کو اذن دیا جائے صرف بیع و شراء کا، پیسے دے کہا تجھے اذن ہے خریدنے کا۔ وہ جو وکالت ہوتی ہے اس کا اور اس کا فرق یہ ہے کہ وکالت میں جو وکیل بنایا جا رہا ہوتا ہے وہ قبول کرتا ہے، یہ ایجاب کرتا ہے وہ قبول کرتا ہے، اس طرح وکالت بنتی نہیں ہے ایجاب و قبول کے بغیر۔ اس میں جو اذن مجرد اس کو ہم کہتے ہیں، اس اذن میں قبول شرط نہیں ہے، یہ اذن جیسے اس نے دیا ہے تو بس وہ ان پیسوں میں تصرف کر سکتا ہے اور وہ جا کر اس کے لیے خرید لے۔ تو یعنی جو وکالت والی شرائط ہیں وہ اگر پوری نہ کی جائیں تو پھر وہ اذن ہی بن جائے گا، تو یہ حکم وکالت میں آئے۔ یا ایک اور طریقہ کیا جا سکتا ہے، وکالت کی طرح ہی کام ہو جائے گا کہ یہ پیسے رکھ دے مسجد میں کہ یہ پیسے پڑے ہیں، کوئی بندہ جو ہے وہ جا کر تمام اعتکاف والوں کے لیے یا یہ جو اس کونے میں بیٹھے ہیں ان کے لیے چیزیں خرید لے۔ تو کوئی بندہ جو اعتکاف میں نہیں ہے وہ جا کر خرید لے گا اور ان کو آ کر دے دے گا، یہ خود بھی کھائے گا دوسرے بھی کھائیں گے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا اذن مجرد ہے، اس میں وکالت نہیں ہے۔ اچھا، یہ والے کام نہیں ہو سکتے تو پھر خود بیع و شراء کرے گا۔ ولن ناقل بغیر بیع و شراء کے علاوہ کسی اور طریقے سے بھی کھانے پینے کی چیزیں اس کی طرح منتقل نہیں ہو سکتی تو پھر جاز لہ ذالک، یہ بیع و شراء یہ اس کے لیے جائز ہو جائے گی۔ اور چیز جو اعتکاف کو باطل کرتی ہے وہ ہے کسی دینی امر یا دنیاوی امر پر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایسا جھگڑے والا مباحثہ ہے جس کا سبب یہ ہو، جو یہ جھگڑا کیوں ہوا ہے، چاہتا ہے کہ اپنا غلبہ ثابت کرے کہ میں غالب آ گیا ہوں، میں بڑی چیز ہوں، میں اس سے زیادہ ہوں، بس یہ چیز جو کر رہا ہے وہ اعتکاف ختم ہو گیا ہے، اب کرے جھگڑے اور سارا دن وہیں لگا دے۔ الممارات فی امر دینی اور دنیاوی، کسی دینی یا دنیاوی کام، یہ مباحثہ ہو رہا ہے نا، فقہ کا مباحثہ مثلا ہو رہا ہے، یہ دینی ہے یا دنیاوی امور تجارت کے بارے میں باتیں ہو گئی ہیں، دکان کیسے چلتی ہے، اس طرح بدائی اس باطل غلبہ، یہ جھگڑا ہوا ہے اس دائی کے ساتھ، اس کے اندر جو سبب ہے اس کے دل میں وہ یہ ہے کہ اپنا غلبہ ثابت کرے کہ میں غالب ہوں، میں زیادہ جاننے والا ہوں مثلا۔ و اظہار الفضیلہ، اور اپنی فضیلہ ظاہر کرے۔ لا بدائی اظہار الحق، سبب یہ نہیں ہے کہ حق کا اظہار کیا جائے بلکہ اپنی فضیلہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور سبب یہ نہیں ہے کہ رد الخصم عن الخطا، کے مقابلے والے کو غلطی سے ہٹایا جائے بلکہ اپنی فضیلت دکھانا چاہتا ہے، تو یہ مبتلا ہے۔ والمدار علی القصد، کا دار و مدار ہے اس کے قصد پر کہ اس کا کیا قصد ہے، اظہار الفضیلت ہے یا اظہار الحق ہے، یہ اس کو خود پتہ ہے کہ یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اچھا، معتکف کے اوپر کیا وہ سارے کام حرام ہیں جو احرام باندھنے والے پر ہوتے ہیں، 25 محرمات احرام باندھنے والے کا، وہ سارے نہیں ہیں، یہ چیزیں گن دی ہیں بس یہی ہیں، ان سے اجتناب کرے، جماع، استمناء،
شم الطیب، بیع و شراء، ممارات، یہ 5-6 جو ہیں ان سے اجتناب کریں۔ لا یجب علی المعتکف الاجتناب عما یحرم علی المحرم ارتکابہ، جن چیزوں کا محرم پر ارتکاب حرام ہے وہ معتکف پر حرام نہیں ہے۔ مثلا لا سیما لبس المخیط، خصوصاً اس کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا حرام ہوتا ہے، تو اس کے لیے حرام نہیں ہے۔ ازالۃ الشعر، اس کے لیے بال جو ہے ان کا ازالہ کرنا حرام ہے۔ اس کے لیے شکار کھانا، شکار کرنا، یہ چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ اس کے لیے عقد نکاح حرام ہوتا ہے۔ فإن جمیع جائز لہ، اس کے لیے یہ سارے جائز ہیں، جو ممنوع ہیں وہ ذکر کر دیا۔ مذکورہ جتنے اعتکاف کو باطل کرنے والے امور ہیں، کیا یہ حرام بھی ہیں؟ اعتکاف کی حالت میں جماع، اعتکاف کی حالت میں خوشبو سونگھنا، یہ کیا حرام بھی ہیں؟ کہ ان کے حرام ہونے میں اشکال ہے۔ ہاں، اعتکاف اگر واجب معین ہو، منت مانی تھی کہ فلاں دن کو اعتکاف میں بیٹھوں گا، 13، 14، 15 رمضان، ایام 20، تو اب اس کو توڑ رہا ہے تو یہ پھر نظر توڑ رہا ہے نا، منت توڑنا پھر جائز نہیں ہوتا، تو اس طرح جو ہے وہ آ جائیں گے حرام کے زمرے میں۔ اس کے علاوہ ان کے حرام ہونے میں اشکال ہے۔ المحرمات مذکورہ مفسدہ للاعتکاف من دون فرق بین وقوعها فی اللیل والنہار، یہ امور اعتکاف کو باطل کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے کہ دن کو ہوں رات کو ہوں۔ وفی حرمت یا تکلیفاً بھی حرام ہیں، وضعاً اس کو تو حرام ہے، یعنی مفسد تو ہے۔ تکلیفاً حکم تکلیفی کے لحاظ سے حرام ہیں، جس طرح کہ مثلا استمناء حرام ہے، خود اپنے ذاتی تو اپنے ہاتھ سے استمناء حرام ہے، اس طرح یہ سارے حرام ہیں۔ تو ان کی حرمت تکلیفی اذا لم یکن الاعتکاف واجبا معینا، اگر اعتکاف واجب معین نہیں ہے، ولا لاجل انقضاء یومین، مثلا اس طرح بھی واجب نہیں ہوا ہے کہ 2 دن ختم ہو گئے اور تیسرا دن اس کو واجب معین بنا دیتا ہے، اس طرح نہیں ہے واجب معین شروع سے، یا تیسرے دن واجب معین والا صورت نہیں ہے، تو یہاں ان کاموں کے حرام ہونے میں اشکال ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْعَوَدُ وُجُوبًا، ہاں احتیاط واجب یہ ہے کہ ان سے اجتناب اسی طرح کیا جائے جس طرح حرام کام سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ اچھا، اگر سامان کوئی ان میں سے ہو جائے تو پھر اعتکاف باطل نہیں ہوتا، یہ مفسد نہیں ہے۔ اذا صادر منه احد المحرمات المذکورہ، یہ محرمات اگر اس سے صادر ہوں سامان، لم یبطل الاعتکاف حتی فی الجماع، اس کا اعتکاف باطل نہیں ہے، حتی جماع بھی سامان ہو جائے تو بھی اعتکاف باطل نہیں ہے۔ اچھا، اب ہے کہ واجب معین جو اعتکاف ہے، شروع سے منت والا تھا یا تیسرے دن یہ واجب ہوا ہے، تو اس کو اگر کسی نے باطل کیا ہے، مستحب اعتکاف واجب ہوا ہے تیسرے دن، یا واجب مطلق ہے اور تیسرے دن میں داخل ہوا ہے، 2 دن مکمل کر لیے ہیں، تو اس کو اگر اب کوئی باطل کرے تو اس پر احتیاط واجب کی بنا پر قضا ہوگی، اس پر قضا ہوگی۔ اور اگر واجب غیر معین ہے، مثلا پہلا دن ہے اس کا اور اس نے باطل کر دیا ہے، تو پھر سے ادا کی نیت سے ہی ہوگا، کیونکہ اس کے دن معین تو نہیں تھے، پھر اس کو کرنا ہوگا ادا کی نیت سے، اور واجب معین کی قضا ہوگی۔ اذا افسد اعتکاف بأحد المفسدات، فاسد کیا اعتکاف کو، فإن كان واجبا معینا لازم قضاؤه علی العوض وجوبا، اگر واجب معین ہے تو قضا واجب ہے احتیاط واجب بنا پر۔ وإن كان غیر معین، اگر غیر معین ہے، واجب ہے مثلا پہلے دن میں اس نے توڑ دیا ہے، تو واجب استئنافہ، اس کو اب پھر سے کیا جائے گا ادا کی نیت سے۔ وقضا یجب القضاء علی العوض لزوما اذا كان مندوبا وواقع الافساد بعد یوم، اسی طرح کہا واجب ہے اگر مستحب اعتکاف ہے اور 2 دن مکمل ہونے کے بعد اس نے فاسد کیا ہے، تو اس کی قضا بھی احتیاط واجب نہ پر واجب ہوگی۔ اما اذا كان قبلها، 2 دن مکمل ہونے سے پہلے، تو فلا شیء علیہ، اس پر کچھ بھی نہیں ہے۔ ولا یجب الفور فی القضاء، قضا واجب فوری نہیں ہے، لیکن لا یجوز تاخیر و بحد، اتنی مؤخر بھی نہ کریں کہ یعد تعاونا و توانیا فی اداء الواجب، کہ اب واجب کی ادا
میں یہ سستی شمار ہونے لگ جائے۔ اچھا، ایک بندے نے بیع و شراء کی اعتکاف کی حالت میں، تو وہ اعتکاف کو تو باطل کر دے گی، لیکن خود بیع باطل نہیں آئے، نقل و انتقال ہو گیا ہے، پیسے اس کی طرف اور چیز اس کی طرف منتقل ہو گئی ہے۔ اذا باع او اشترى فی ایام الاعتکاف، اعتکاف کے دنوں میں اس نے خرید و فروخت کی، تو لم یبطل بیعہ او شراءہ، اس کی بیع بیچنا یا شراء خریدنا باطل نہیں ہے، اگرچہ اس کا اعتکاف باطل ہو گیا، یعنی اس نے جو چیز خریدی ہے وہ اس کا مالک ہے۔ بیع باطل ہوتی تو پھر مالک نہ بن سکتا۔ اچھا، اعتکاف کو جماع کے ساتھ اگر باطل کیا ہے تو کہا پھر کفارہ ہے۔ اس کے علاوہ کے ساتھ اگر اعتکاف کو باطل کیا ہے تو کفارہ نہیں ہے۔ اعتکاف کو جماع کے ساتھ باطل کرنے سے کفارہ ہوتا ہے۔ اب ہے کہ یہ مسجد میں موجود تھا اور وہیں اس نے جماع کیا تو کفارہ ہے۔ مسجد سے باہر کسی اپنی ضرورت کے تحت نکلا ہے، جب نکلنا جائز تھا باطل کیا ہے تب بھی کفارہ ہے۔ اور اگر ایسا خروج اس نے مسجد سے کیا ہے جو اعتکاف کو بھی باطل کر دیتا ہے، بغیر مجوز شرعی کے خارج ہوا ہے مسجد سے، جو اعتکاف کو باطل کرتا ہے، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ ابھی واپس پلٹ جاؤں گا اور میں اعتکاف کی حالت میں ابھی بھی ہوں، اور جماع کر دیا تو بھی احتیاط واجب بنا پر کفارہ ہے۔ اگر اس کا خروج جو تھا وہ غیر شرعی خروج تھا جو اعتکاف کو باطل کرتا ہے، اور واپس اعتکاف کی طرف جانے کا ارادہ نہیں تھا اور جماع کیا ہے، تو پھر کفارہ نہیں ہوگا۔ اذا افسد الاعتکاف الواجب بالجماع، واجب اعتکاف کو اس نے جماع کے ساتھ فاسد کیا ہے تو اس پر اچھا، اس مسئلہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک شاید غلطی ہو گئی ہے کہ ہم نے کہا کہ جو واجب اعتکاف تھا واجب تھا، معین نہیں تھا۔ پہلے دوسرے دن توڑا ہے تو یقیناً پھر وہ ادا کی نیت سے ہی کرے گا۔ تیسرے دن اگر توڑا ہے تو سید نے مستحب طواف کو اعتکاف کو تیسرے دن توڑنے کی صورت میں تو قضا کہی ہے، لیکن واجب کے لیے یہ لفظ نہیں لکھے ہیں۔ اگرچہ ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ واجب بھی ان کا شامل کریں گے، لیکن اس فتوے میں نہیں ہے یہ بات، یہ کہیں اور ڈھونڈنی پڑے گی، 1082 نمبر میں نہیں ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں 1084 کی طرف۔ اذا افسد الاعتکاف الواجب الجماع، جماع کے ساتھ اعتکاف واجب کو توڑا ہے، ولو لیلاً، چاہے رات کو، دن کو تو روزہ تھا نہ، رات کو توڑا ہے، تو واجبت الکفارہ، کفارہ واجب ہے، اور اس کا کفارہ وہی ہے جو ماہ رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے۔ وَيُلْحَقُ بِهِ عَلَى الْعَوَاتِ لُزُومًا الْجِمَاعَ الْمَسْبُوقِ بِالْخُرُوجِ الْمُحَرَّمِ، اس کے ساتھ احتیاط لازمہ پر ملحق ہے، یعنی اس جماع میں بھی کفارہ ہوگا۔ کون سا جماع؟ الجماع المسبوق بالخروج، خارج ہونے، مسجد سے خارج ہونے کے بعد جماع کیا ہے۔ خروج کیسا؟ المحرم، جو خارج ہونا جائز نہیں تھا، جو اعتکاف کو باطل کرتا ہے، وہی خروج کر کے اس نے جماع کیا ہے۔ وَإِن باطل اعتکاف ہو، اسی خروج سے اعتکاف باطل ہے، لیکن اس پر کفارہ کیوں ہے؟ بشرط عدم رفع یدین ہو، کہ اس نے اپنے اعتکاف سے رفع الیاد نہیں کیا ہے، اعتکاف کا اس کا ارادہ یہ ہے کہ ابھی واپس جاتا ہوں، اعتکاف میں بیٹھتا ہوں، اعتکاف ختم کرنے کا ارادہ نہیں ہے، تو اس نے جماع کر دیا تو احتیاط واجب ہے کہ جہاں بھی کفارہ ہوگا۔ اور اگر اعتکاف ہی ختم کر دیا اور باہر نکل آیا ہے تو اب تو اعتکاف نہیں ہے، اب جماع کیا تو کفارہ نہیں ہوگا۔ ولا تاجب الکفارۃ بالافساد بغیر جماع، جماع کے علاوہ کسی اور طریقے سے اگر اس نے اعتکاف باطل کیا ہے تو کفارہ نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ آوَتْ اسْتِحْبَابًا، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ کفارہ دیا جائے۔ کیا ہے کفارہ کا؟ کفارہ تو کا کفارہ شوم شہر رمضان، ماہ رمضان والا کفارہ ہے۔ مخیرہ جو تھا، عتق رقبہ، غلام آزاد کرے، یا 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ وَإِنْ كَانَ عَلَاوَةِ اسْتِحْبَابًا مُرَاعَةُ التَّرْتِیب فِیہا کا کفارۃ الظہار، کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ احتیاط، یہ کفارہ مخیرہ ہے، یہ فتویٰ ہو گیا۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ کفارہ ظہار کی طرح
اس میں ترتیب کا خیال رکھا جائے، مرتبہ بنا دیا جائے کہ مثلاً وہ اس پہ قادر ہے غلام آزاد کرنے پہ تو غلام آزاد کرے، اور اگر غلام آزاد کرنے سے عاجز آ جائے کہ نہیں ہو سکتا یہ کام تو پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، یہ مرتبہ ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ تو اختیار نہیں ہے کہ کوئی سا بھی ایک کر لے، پہلے غلام آزاد، وہ نہیں ہو سکتا تو 2 مہینے لگاتار روزے، وہ نہیں ہو سکتا تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ احتیاط مستحب ہے کہ یہ والا کفارہ دیا جائے، یہ زہار کا کفارہ یہی ہے۔ اچھا، یہ تھا کہ ایک کفارہ اس پر آیا، اس نے جماع کے ساتھ اعتکاف کو باطل کیا ہے۔ اور اگر یہ روزے کی حالت میں بھی ہو، یعنی دن کو اس نے جماع کیا ہے، تو اس کا کفارہ بھی ہوگا، اعتکاف باطل کرنے کا کفارہ بھی ہوگا، اور روزے کو باطل کرنے کا بھی ہوگا ماہ رمضان کا، تو اب 2 کفارے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا كَانَ الْاعْتِكَافُ فِي شَهْرِ رمضان، ماہ رمضان میں اعتکاف ہو رہا تھا، وَأَفْسَدَ بِالْجِمَاعِ، اور اس نے اس کو باطل کیا ہے جماع کے ساتھ، تو نہاراً دن کو جب روزہ تھا تو واجبت کفارتان، 2 کفارے، ایک کفارہ افطار شہر رمضان روزہ توڑنے کا ہے، وَأُخْرَى لِإِفْسَادِ الْاعْتِكَاف، دوسرا اعتکاف باطل کرنے کا، وَقَضَاء إِذَا كَانَ فِي قَضَاء شَهْرِ رمضان بعد الزوال، اسی طرح 2 کفارے ہو سکتے ہیں کہ ماہ رمضان کی روزے کی قضا تھی اور زوال کے بعد اس نے جماع کیا ہے، تو اعتکاف والا بھی ہوگا، اور قضا روزے کو توڑنا زوال کے بعد اس کا بھی کفارہ ہوگا، وہ پیچھے ذکر ہو چکا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْاعْتِكَافُ الْمَذْكُورُ مَنْظُورًا مُعَيَّنًا، اور یہی اگر اعتکاف منت والا ہو تو اعتکاف منت والا ہے، عہد والا ہے، قسم والا ہے، تو 3 کفارے ہو جائیں گے، ایک اعتکاف توڑنے کا جماع کے ساتھ، دوسرا منت توڑنے کا کفارہ، تیسرا وہ قضا روزہ یا ادا روزہ جس کو اس نے توڑا ہے، تو ماہ رمضان کا ادا روزہ، تو اس کا کفارہ بھی 3 ہو جائیں گے۔ وَإِنْ كَانَ الْاعْتِكَافُ الْمَذْكُورُ مَذْكُورًا مُنْظُورًا مُعَيَّنًا، معین دنوں کی نظر تھی، مثلا ماہ رمضان کی 13، 14، 15، او ما بحکم، یا قسم تھی یا عہد تھا، نظر کے حکم میں جو آتے ہیں، واجبت کفارہ ثالثہ، 3 کفارے ہو جائیں گے، لمخالفت النذر، منت والا بھی ہوگا 1، اعتکاف توڑنے کا 2، اور ماہ رمضان کا روزہ توڑنے کا 3۔ وَإِذَا كَانَ الْجِمَاعُ لِامْرَأَةٍ صَائِمَةٍ، اب 4 کفارے آ رہے ہیں کہ بیوی کے ساتھ جماع کیا، وہ روزے کی حالت میں تھی، فی شہر رمضان، ماہ رمضان تھا، وقد اکرہا، اور اس کو اکراہ کیا ہے، اکراہن جماع کیا ہے، تو اب اس پر 4 کفارے ہوں گے، ایک اعتکاف کا، ایک اپنا روزہ توڑنے کا، ایک منت توڑنے کا، اور چوتھا بیوی والا کفارہ بھی اسی پر آتا ہے جیسا کہ پیچھے گزرا ہے، جب اکراہ کرے تو واجبت کفارہ رابعہ، چوتھا کفارہ بھی ہے انہا بیوی کی طرف سے، علاوۃ العزومانیت لازم بنا پر۔ والحمدللہ رب العالمین۔